بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عابد نعیم ہے اور میں عرصہ 20 سال سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی مناسبت سے رمضان اور شوگر کے مریضوں کے روزہ رکھنے کے حوالے سے میں کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے افراد پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار پڑ جائے یا اس کو کوئی سفر درپیش ہو تو اللہ رب العزت اس کو روزے کو چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں، البتہ وہ دوسرے دنوں میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے حق میں آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے حق میں مشکلات کو اور سختی کو نہیں چاہتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان آیات سے جو چند اصول ہمارے سامنے آتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت سے یہ اصول ہمارے سامنے آیا کہ ہر وہ شخص جو عاقل ہے، بالغ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ لیکن یہاں عاقل اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک شخص کا رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے لیے تندرست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص شوگر کا یا ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، اس کا مریض ہے، تو کیا اس کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں یا وہ روزہ چھوڑے گا؟ اس حوالے سے بالعموم معاشرے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا تو یہ پائی جاتی ہے کہ اگر شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تو ایسا شخص بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک یہ سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ دوسری سوچ معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ معاملہ کچھ بھی ہو، شوگر کی مقدار کچھ بھی ہو، بہر کیف روزہ رکھنا ایک عاقل اور بالغ پر ضروری ہے۔ یہ دونوں جو رویے ہیں یہ دو انتہاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ درست صورتحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے اور انسان کو جو علم دیا ہے اس کے مطابق صاحب علم لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس کو ان معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے معالج کا مشورہ بہت ضروری ہے۔ شوگر کے مریضوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے اپنے معالج سے ملیں اور اپنا طبی معائنہ کروائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ان کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کا فیصلہ ان کے شوگر کی بیماری کے درجے کے مطابق کیا جائے گا کہ وہ کس درجے کے مریض ہیں۔ بالعموم روزہ رکھنے کی معالج اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاط یا کچھ تدابیر بھی ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک شخص اگر شوگر کا مریض ہے اور
وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد روزے کی وجہ سے اس کی کیفیت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی شوگر اتنی گر جاتی ہے کہ اس کی زندگی کو اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو فوری طور پہ اپنے معالج سے مشورہ کیا جائے اور ان کے مشورے سے روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی دوا کی ضرورت ہے یا کوئی اور علاج معالجے کی ضرورت ہے تو اس علاج معالجے کی طرف جایا جائے گا۔ اور اس صورتحال میں روزہ توڑنے والے شخص پر روزے کا کفارہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ صرف اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ جب وہ تندرست ہو جائے تو اس روزے کی وہ قضا کر لے، اور اگر تندرست نہ ہو پائے، عمر کے اس حصے میں ہے کہ تندرستی کا امکان بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اس روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی شرعی نقطہ نظر سے جاننا ضروری ہے کہ اگر روزے کی حالت میں شوگر کا لیول بہت کم ہو گیا اور انسولین کا انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ گئی، تو انسولین کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ کوئی بھی انجیکشن اگر لگوایا جائے یا جسم سے کوئی خون نکالا جائے، ڈرپ کے ذریعے سے کوئی چیز جسم میں چلی جائے، انجیکشن کے ذریعے سے چلی جائے، یا جسم سے خون کسی ضرورت کے تحت نکالا جائے، جیسے کہ شوگر کو چیک کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام صورتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اتنی احتیاط ضروری ہے کہ کوئی ایسا انجیکشن اور کوئی ایسی ڈرپ نہ لگوائی جائے کہ جو طاقت کا کام دے یا جس میں کوئی غذائیت پائی جاتی ہو اور اس میں کوئی نیوٹریشنل ویلیوز ہوں، تو ایسی ڈرپ یا ایسا کوئی انجیکشن لگوانا شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ لیکن صرف انسولین کا انجیکشن لگوانے سے روزے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ایک بہتر صورت ہے کہ اگر روزہ بھی باقی رہے اور انسولین کا انجیکشن لگوا لیا جائے اور اس انداز میں بیماری بھی قابو میں رہے اور روزہ بھی باقی رہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی شرعی نقطہ نظر سے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے پیارے دین میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سحر میں تاخیر کی جائے، یعنی جو سحری کے قریب کا سحری کا وقت ہو جائے اور اس کے اختتام کے قریب کا جو وقت ہے اس وقت میں ایک انسان سحری کرے، تو یہ زیادہ افضل عمل ہے بنسبت اس کے کہ سحر کے وقت سے کوئی گھنٹہ یا اس سے بھی پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جب افطاری کا وقت ہو جائے تو وقت پورا ہو جانے کے بعد افطاری میں جلدی کی جائے، اس چیز کی بھی شریعت تلقین کرتی ہے۔ تو یہ ہدایت عمومی طور پہ تو تمام روزے داروں کے لیے ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ ہدایت شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں وہ سحر کے وقت میں تاخیر کریں اور جو بھی دوا ان کو لینی ہے، جو معالج کے مشورے سے وہ لے رہے ہیں وہ لے لیں، اور افطار کے وقت میں جلد کریں، افطار جلد کریں تاکہ اپنی جو بیماری ہے اس کو بھی قابو رکھا جا سکے اور روزے کی جو کیفیت ہے وہ بھی باقی رہے۔ اور رمضان المبارک میں غذا کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ رمضان المبارک صبر کا پیغام دیتا ہے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے صبر کے معاملات کو صبر چاہتا ہے ہمارے سے، لہٰذا شوگر کے مریض کو بالخصوص غذا کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔